ہم اتحاد کے دل دادا ہے. تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا صاحب, اور چاہا کہ سارے 72 کو ہم ملا کر چلیں گے, لے کر ساتھ میں لے کے چلیں گے سارے 72 کو, اور کہا بھائی امت بنو. رو رو کے کہنے لگے امت بن جاؤ, امت بن جاؤ. سمجھ رہے نا آپ اشارہ کون ہوتا ہے, امت بن جاؤ, فرقہ واریت کی بات مت کرو, امت بن جاؤ. ارے خبیث, امت کیا بن جاؤ؟ امت تو نبی بنا کر گئے, کیوں تو کوئی نیا نبی ہے کہ جو امت بنا رہا ہے؟ امت تو بنی ہے, جو چھوڑ رہے ہیں وہ امت سے خارج ہو رہے ہیں, جہنم میں جا رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ امت بن جاؤ, امت بن جاؤ بولتا رہا اور خود اللہ کو اور رسول کو چھوڑ دیا. اب آپ کہیں گے یار اللہ رسول کو انہوں نے کہاں چھوڑا؟ سب سے زیادہ تو یہی اللہ کا نام لے کے روتا ہے. یہ چھوڑنا نہیں ہے کہ جن کے اکابر نے کتابوں میں لکھ کے مر گئے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ مکاری کر سکتا ہے. تقویۃ الایمان میں اب مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ بھی مکاری یا مکر کرتا ہے بندے کے ساتھ. اب مکر یہ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے بعض اوقات شرک کرتا ہے, غیروں سے مرادیں مانگتا ہے, بتوں کی عبادت کرتا ہے, اور اللہ دل بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. یہ بندے سے اللہ مکاری کرتا ہے معاذ اللہ. رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, ممکن ہے. کیوں نہ بولے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. تو اللہ کو تو چھوڑ دیا تم نے, تو سب کو لے کر چلنے کے چکر میں کیا ہوا؟ خود اپنا وجود کھو دیا انہوں نے, خود اپنے وجود کو نہ بچا سکے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ امت بن جاؤ بولتے بولتے خود ایک نیا فرقہ بن گئے, اور نام ہوا وہابی اور دیوبندی. نام کیا ہوا؟ دیوبندی. اور پھر جب فرقہ بن گئے تو کہا کہ اب نیا نبی بھی لانا پڑے گا, تو تیزر الناس کتاب لکھ دی, کہا کہ ایک نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے, رسول کو چھوڑ دیا یہاں. پھر کہا رسول کے علم کی کیا بات کرتے ہو؟ حفظ الایمان لکھی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے, کہا رسول اللہ کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے, ایسا ہی علم ہے نبی کو جیسے جانور اور پاگلوں کو ہوا کرتا ہے. خلیل احمد امبیٹوی صاحب اٹھے, برائد القاطیہ لکھی انہوں نے, اور اس میں کہہ دیا کہ اللہ کا رسول کا علم, اس سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے, اور شیطان کے علم کی وسعت جو ہے وہ نص سے قطعی سے ثابت ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ کے علم کی وسعت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو رسول کو بھی چھوڑا, اللہ کو بھی چھوڑا. اور پھر انہی دیوبندیوں میں ایک اور اٹھے, انہوں نے کہا سپاہ صحابہ بنیں گے. نام کیا رکھا؟ سپاہ صحابہ. سپاہ کے معنی ہوتے ہیں سپاہی, صحابہ کے سپاہی, صحابہ کے سپاہی بننے گئے. لیکن بن کیا گئے؟ صحابہ کے سپاہی بننے کے چکر میں صحابہ سے محبت کا اتنا غلو ان کے اوپر طاری ہوا کہ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دیوبندیت میں ہی یہ سپاہ صحابہ جو بننا چاہ رہے تھے, بننا سپاہ صحابہ چاہ رہے تھے, بن گئے خارجی اور ناصبی. پھر کچھ لوگ اٹھے, صاحب ہم توحیدی بنیں گے, ان کا دعوت ہمیں توحیدی بننا ہے, اہل حدیث کہلانا ہے. انہوں نے اپنا ٹائٹل لگایا اہل حدیث, اور نتیجہ کیا ہوا؟ اہل حدیث بننے کے چکر میں حدیث تو لے لی, صاحب حدیث کو چھوڑ دیا, ان اماموں کو چھوڑ دیا جنہوں نے حدیث پہنچائی, جنہوں نے حدیث لائی. ائمہ کو چھوڑ دیا, اولیاء کو چھوڑ دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چھوڑا ہی نہیں اولیاء کو اور ائمہ کو جن کے ذریعے حدیث پہنچی, بننا اہل حدیث چاہ رہے تھے, جنہوں نے حدیث لائی ان کو چھوڑ دیا. اور چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کے نعوذ باللہ من ذالک ایسے گستاخ بنے کہ اہل حدیث تو نہیں بن سکے صحیح معنوں میں, اور نہ توحیدی بن سکے, نجدی اور وہابی بن گئے.